ایک نوجوان اجمیر شریف سے باہر گیا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا تو رونے کی آواز آئی، تو فوراً دیکھتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان رو رہے ہیں۔ ابھی وہ شخص غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً گھر جاتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے، ماں، یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے وہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، جا ان سے پوچھ لے کیوں روتے ہیں۔ وہ نوجوان حضور خواجہ غریب نواز کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اسلام کے گرو بابا، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا، جاننا چاہتا ہے میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت پیر و مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلا دیتی ہے، آپ کو محبت ہے، یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا، ہاں نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ کہا، تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا، تو رونا چاہتا ہے؟ کہا، روز رونا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، ایک تو مسلمان ہو جا، دوسری میرا مرید ہو جا۔ کہا، ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو ارادہ تو کرنا چاہتا ہے وہ تو کر لیتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید کر لیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا اور اپنا مرید کر لیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، اب سارا وقت تیرا میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، افطاری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ۔ پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کی کچھ ایسی عادت پڑی کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، حضور خواجہ غریب نواز کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ ہوا، حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیری 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، 3 دن تک اب تو ہم سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، تجھے ہم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا، ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو پہلے دن یہ وہ نوجوان ہے جو پہلے 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پاتا ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ رو رہا تھا، دن گزرتا گیا، رات کا وقت آیا، آنکھ نہیں لگی، سو نہ پایا، مکان کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا، بیٹا چھت پر کیوں گیا ہے؟ ماں چھت پر جاتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ پتہ نہیں ماں، میں تو جلدی سو جایا کرتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ماں، جا تو چلی جا۔ ماں، بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ ماں آ کر پوچھتی ہے، کیا ہوا بیٹا؟ کہتا ہے، ماں، مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ جا حضور خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور جا کر کے کہنا کہ اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں نہیں جانتی مسلمانوں کے بابا، تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پائی، لیکن وہ رو رہا ہے، کہتا ہے واپس بلا لو۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا گیا، واپس چلی جا، اس سے کہہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ ماں گھر جا کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا، وہ تو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بیٹے نے ماں سے روتے ہوئے کہا، سن لے ماں، اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی، اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے، میرے مرشد کو بتا دے اب یہ جدائی برداشت
برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئی اور خواجہ غریب نواز سے عرض کیا کہ ایک ماں کی تمنا ہے، اسے بلا لو، وہ مر جائے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، ایک ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جا اسے بلا لے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور کہا اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے۔ اس نے کہا اے خواجہ غریب نواز کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مرید یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، یہ مرید رو رہا ہے، بلکہ یہ مرید ہی نہیں، وہاں جتنے بھی مرید تھے سب رو رہے تھے اس پیار کے رشتے کو دیکھ کر۔ اور پھر خواجہ غریب نواز نے پوچھا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ کہا آنکھ مجھے بھی نہیں لگی، نیند مجھے بھی نہیں آئی۔ یہ منظر سارے مریدین دیکھ رہے ہیں، وہ مرید بھی رو رہا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے بھی اشکوں کی برسات ہو رہی ہے اور آنکھیں اشک بار ہے، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں سب کی آنکھیں بھر آئی ہے، سب کی آنکھوں سے اشکیں جاری ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے، وہ مجھے سنا کے روئے۔